وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے، آمین۔ تین کام اللہ کو پسند: ایک، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دوسرا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، تیسرا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کر دے، پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں، اگر وہ صرف ایک کیڑا اپنے آپ میں سے نکال لیں تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، 1000 لوگوں میں سے اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کر سکے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی خوشبو کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بناؤ، نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ اللہ کے فیصلے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھ لیا، جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ لوگوں کو دوسرے کے بدلے ہوئے روپ نظر آتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا، جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ نکاح کی طاقت۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں سے روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زناکاری کو۔ برکت والا نکاح۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں، اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں، صرف اس لیے کہ انہیں اپنا محرم بنا سکے۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ دیری میں بہتری۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا، جیسے جسے سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہوئی ہے۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ آواز کان تک آتی ہے مگر خاموشی آسمان تک جاتی ہے۔ جب اللہ انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا پوری نہ ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈال دیتا ہے۔ سچا اور اچھا بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو خود تو آپ کو جو مرضی کہے، مگر جب کوئی اور آپ کو کچھ کہے تو اس وقت آپ کا سب سے بڑا حامی ہو۔ جو خود کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ غصے کی شروعات پاگل پن اور انت پچھتاوا ہے۔ تقدیر پر یقین رکھو، جو تمہارا ہے وہ تم سے دور نہیں جا سکتا۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے کرنے والا گناہ سمجھے ہی نہیں۔ صبر ہر درد کی دوا ہے۔ انصاف وہ ہے جو خود کے لیے چاہو وہی دوسروں کے لیے بھی چاہو۔ جو وقت کے ساتھ نہیں چلتا وقت اسے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ زبان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔
تقوی پرہیزگاری سب سے بڑی دولت ہے۔ خاموشی سب سے اچھا جواب ہے جب کوئی سمجھنا نہ چاہے۔ دوستی کا مطلب صرف ساتھ ہونا نہیں بلکہ صحیح وقت پر ساتھ دینا ہے۔ جو نیکیوں میں دیر کرتا ہے شیطان اسے گناہ کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ دوسروں کے عیب پر مت ہنسو، کل تم بھی اسی حالت میں ہو سکتے ہو۔ نماز وہ دعا ہے جو اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ جو دوسروں کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ دنیا ایک خواب ہے اور موت ایک جاگنا ہے۔ جو صبر کرتا ہے جیت اسی کی ہوتی ہے۔ اپنے گناہوں کو چھوٹا مت سمجھو، اللہ کی نظر بڑی ہے۔ دوسروں کی مدد کر کے جو سکون ملتا ہے وہ کسی دولت میں نہیں ملتا۔ محبت کے بنا ایمان ادھورا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اسے کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑتا۔ جب تک تم دوسروں کو معاف نہیں کرو گے سکون نہیں ملے گا۔ سب سے برا انسان وہ ہے جو دوسروں کو نیچا دکھا کر اوپر اٹھے۔ دل کو صاف رکھو، اللہ خود اسے آباد کر دے گا۔ جھوٹ وقتی راحت دیتا ہے لیکن ہمیشہ کی شرمندگی لاتا ہے۔ نمرتا سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو اپنے گناہوں پر روتا ہے اللہ اس پر رحمت کرتا ہے۔ محنت سے ڈرنے والا کبھی مقام تک نہیں پہنچتا۔ اگر تمہارے پاس علم ہے اسے چھپاؤ مت۔ جو برائی کو دیکھ کر بھی چپ رہے وہ بھی اس میں اتنا ہی شریک ہے۔ رشتوں کو بچانا ہے تو میں کو مٹانا ہوگا۔ جو صرف دنیا کے لیے جیتا ہے وہ آخرت میں خالی رہے گا۔ جھک جانے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، انسانیت بڑھتی ہے۔ بندے کی سب سے بڑی کمزوری اس کا غصہ ہے۔ علم وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے۔ نیک نیت سے کیا گیا ہر کام قبول ہوتا ہے۔ ہر شخص سے اس کی عقل کے مطابق بات کرو۔ بندہ جب تک خاموش ہے وہ سلامت ہے۔ اپنے چھوٹے سے عمل کو بھی چھوٹا مت سمجھو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ جو خود کو ٹھیک کر لے اس کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اسے ختم کر دیتا ہے۔ دعا میں طاقت ہے لیکن یقین ہونا ضروری ہے۔ موت سے پہلے خود کو بدل لو، موت کے بعد کچھ نہیں بدلنے والا۔ دنیا دھوکہ ہے، جو اس میں کھو گیا وہ خود کو کھو بیٹھا ہے۔ شہرت کی چاہت انسان کو بربادی تک لے جاتی ہے۔ ہر حال میں شکر ادا کرنا ہی سچا ایمان ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے کبھی نہیں بھولتا۔ ظلم کرنے والا اور ظلم سہنے والا دونوں گنہگار ہیں۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ جو اللہ سے ڈرے دنیا اس کی بندی ہو جاتی ہے۔ بھوکا پیٹ اور جھکا ہوا سر اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ دوسروں کو سمجھنے سے پہلے خود کو سمجھو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر مسکان کے پیچھے ایک امتحان ہوتا ہے۔ انصاف سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ انسان کو اپنی نیت بڑی رکھنی چاہیے۔ جتنی خواہشیں کم ہوں گی اتنا ہی سکون زیادہ ہوگا۔ جس دل میں توحید ہے وہ کبھی ہار نہیں مانتا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ بندے کی سب سے بڑی جیت اس کا صبر ہے۔ جب تک انسان توبہ کرتا رہے رحمت کھلی رہتی ہے۔ دل کو سچا رکھو، اللہ قریب محسوس ہوگا۔ اندھیرے سے مت ڈرو، وہ تمہیں روشنی کا مطلب سکھائے گا۔ کسی کو نیچا دکھا کر کبھی اوپر نہیں اٹھا جا سکتا۔ زبان کی حفاظت کرو، یہی تمہاری پہچان ہے۔ ہر گناہ کے پیچھے ایک کمزور ایمان ہوتا ہے۔ ہر رشتہ محبت سے زندہ رہتا ہے۔ جو اللہ کے لیے رویا اللہ اسے کبھی رونے نہیں دیتا۔
جب دنیا چھوڑنی ہی ہے تو اتنا گھمنڈ کیوں؟ برائی کو اچھائی سے جواب دو، یہی سب سے بڑا بدلہ ہے۔ آخرت کی فکر کرنے والا دنیا میں بھٹکتا نہیں۔ دنیا کا ہر زخم اللہ کی رحمت سے بھر سکتا ہے۔ حق بولو چاہے وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ دنیا کی دولت فنا ہے، ایمان باقی ہے۔ اللہ کی یاد سب سے بڑی دولت ہے۔ جو خدا سے جڑ گیا وہ ہر درد سے آزاد ہو گیا۔ نیک عمل ہی قبر میں کام آئے گا۔ جو سچے دل سے مانگو اسے اللہ ضرور دیتا ہے۔ دلوں کا مالک اللہ ہے، اسی سے مانگو۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اللہ سے معافی مانگو۔ زندگی ہر پل امتحان ہے، صبر سب سے بڑا جواب ہے۔ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ تقوی سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں۔ آخرت کی سوچ رکھنے والا ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے تو دل سے لائک کر دینا، شیئر کر دینا، اور جو میرے بھائی ہمارے چینل پر نئے ہوں وہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔